بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ۔ مسجد اور غیر مسجد میں تشبیک الاصابع کیا ہے؟ انگلیوں کا گتھا بنانا، ایک دوسرے میں داخل کرنا، یہ تشبیک ہوتی ہے۔ کیا یہ مسجد میں یا غیر مسجد میں کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ الباب قائم فرمایا اور اس کے تحت جو حدیث پاک ذکر کی، اس سے مقصد جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ یہ انگلیوں کی تشبیک کرنا مسجد میں بھی جائز ہے، مسجد کے علاوہ بھی جائز ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہے جواز کی حد تک کی، اور اس میں جواز کی حد تک اس حدیث پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ تاہم انگلیوں کو چٹخارے لینا وہ ٹھیک نہیں ہے، انگلیوں کو کھینچنا یا اس طرح کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ صرف تشبیک کرنا جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے یا ابن عمر کی ہے رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیک فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک کی تشبیک فرمائی ہے۔ ہاں، جو دوسری ایک حدیث پاک لے کر آتے ہیں اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، کیسا ہوگا آپ کے ساتھ جب آپ باقی رہ جائیں گے خراب لوگوں میں؟ اس موقع پر بھی آپ نے تشبیک فرمائی نا، یعنی اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک انگلیوں کی تشبیک کی ہوئی تھی، ساتھ یہ فرمایا تو وہ راوی جو بیان کرتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے۔ یہ ایک غیبی خبر بھی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے بعد میں آنے والے کچھ خطرناک قسم کے حالات اور ماحول سے بھی آگاہ کر دیا۔ اور اس کے تحت حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے بنیاد کی مانند ہے۔ مومن مومن کے لیے بنیاد، جس طرح دیوار ہوتی ہے نا، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، جہاں نیچے والا حصہ اوپر والے کو قائم رکھے ہوئے ہے، اوپر والے حصے کی وجہ سے نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے۔ یہ یشد بعض بعضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کے لیے بنیاد قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بعض حصہ بعض کو مضبوط کیے ہوئے ہے۔ وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ، آقا حضور علیہ السلام نے انگلیوں کی تشبیک فرمائی۔ یہ گتھا بنانے سے ہاتھ کو کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوطی مل جاتی ہے۔ جس طرح انگلیوں میں ڈال کے گتھا بنا لیتے ہیں، اس طرح کرنے سے گویا کہ ہاتھ کی طاقت پاور اور بڑھ جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن کا مومن کے لیے کل بنیان ایک کردار بیان کیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو سہارا دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اس کے جو ہے نا مشکل حالات میں اس کی ہیلپ اور مدد کرتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے کہ جو کامل مومن ہوگا وہ دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچے گا، دوسرے کو نیک کاموں میں مدد فراہم کرے گا، اس کی ہیلپ کرے گا، اس کا نقصان نہیں کرے گا، اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گا۔ کامل مومن کی نشانی حضور نے فرمایا یشد بعض بعضا، کتنے آسان اور عام فہم انداز میں مثال دے دی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی ڈگریاں نہیں چاہیے، سادہ سا بندہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ نیچے والے حصے کی وجہ سے دیوار کا اوپر والا حصہ قائم ہے، نیچے والا ہٹا دیا جائے دیوار کھڑی رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے دیوار کا، اس کی وجہ سے نیچے والا مضبوط رہتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دے کر فرمانا کہ مومن مومن کے لیے کل بنیان ہے، ایک بنیاد کی مانند ہے، ایک عمارت اور دیوار کی مانند ہے، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آپ نے مثال دیتے ہوئے جب یہ بات کی تو ساتھ جو ہے آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے اس طرح گتھب بھی بنایا ہوا تھا، جس کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ
کہ مومن مومن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، مومن مومن کو ہیلپ اور مدد فراہم کرتا ہے، اس کا نقصان نہیں کرتا، اس کا نقصان نہیں کرتا۔ اور اس میں ایک باریک اور لطیف اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مومن اگر اس طرح آپس میں باہم رہیں گے تو وہ مستحکم اور مضبوط قوم بن کے رہیں گے۔ اگر الگ الگ ہو جائیں گے تو ان کی طاقت بھی پارا پارا ہو جائے گی۔ آج جو ضرورت اس بات کی ہے کہ باہمی طور پر اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کی جائے، اگر آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی پاور اور طاقت ہوتی ہے، دشمن مرعوب ہوتا ہے، بہت سارے کام اتحاد کی برکت سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے اس میں ایک یہ اشارہ بھی دے دیا کہ مضبوطی کے لیے آپس میں باہم مل بیٹھنا ضروری ہے، اتحاد و اتفاق کی فضا ضروری ہے، اور پھر مومن کا کردار بھی اتحاد و اتفاق والا ہونا چاہیے، انتشار اور فساد والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مطلب ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمۃ الباب کے تحت جو تیسری حدیث پاک ذکر کی ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پچھلے پہر کی 2 نمازوں میں کوئی نماز تھی۔ پچھلے پہر سے مراد یا ظہر یا عصر کی نماز ہی ہو سکتی ہے۔ پچھلے پہر کی ان 2 نمازوں میں راوی کہتے ہیں کوئی ایک نماز تھی جو پڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن سیرین صاحب نے یہ حدیث پاک لی ہے حضرت ابو ہریرہ صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ صاحب نے تو نام لیا تھا ظہر عصر میں کون سی نماز ہے، فرماتے ہیں ولیکن نسیت انا، لیکن میں بھول گیا۔ یہ حضرت سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امت کے معبر ہیں، تعبیر بتانے والے، تعبیر الرؤیا ان کی کتاب ہے، اور خوابوں کی تعبیر کا بہت بڑا ملکہ رکھتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد گرامی صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، ظہر کی نام لیا یا عصر کی، انہوں نے نام لیا تھا، لیکن نسیت انا، میں بھول گیا۔ یہ ہے نا دیانتداری کا تقاضا بھی، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ایسے نکمے اور نالائق شاگرد بھی ہوتے ہیں جو اپنی غلطی بھی استاد پر تھوپ رہے ہوتے، استاد جی نے ایسے ہی کہا تھا جی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرف تلمذ رکھنے والے تھے حضرت سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا بھی میرے استاد گرامی کے بارے کوئی نہ کہے کہ انہوں نے نہیں بتایا یا ان کو شک تھا، انہوں نے تو ٹھیک ٹھیک بتایا، صرف معاملہ یہ ہے کہ مجھے بھول گیا ہے کہ ظہر کی نماز میرے استاد گرامی نے بتائی ہے یا عصر کی بتائی ہے۔ تو فرماتے ولیکن نسیت انا، یہ بیٹا صاف پاکیزہ دل والوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہوتی ہے وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں تکبر، ضد، انانیت وغیرہ بھری ہوتی ہے، وہ بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں انہیں کسی اپنی طرف سے کوئی ہو جانے والی بات کا اعتراف کرنے میں کوئی کسی قسم کا باک نہیں ہوتا، وہ فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا اور مجمع عام میں کہا، حدیث سناتے کہا۔ اب قیامت تک پڑھنے والے حدیث بخاری شریف کی جب بھی اس حدیث کو پڑھیں گے تو اس بات کو ضرور پڑھیں گے کہ حضرت ابن سیرین صاحب کہتے ہیں بھئی حضرت ابو ہریرہ صاحب نے تو نام لیا اس نماز کا، لیکن کیا ہے، لیکن نسیت انا، میں بھول گیا۔ اب یہ قیامت تک ایسے ہی پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس حدیث پاک کو، یہ بھی ان کو پتا تھا جیسے بیان کر رہا ہوں آگے اس طرح چلنا ہے سلسلہ، لیکن انہوں نے اپنی بات بتا دی کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے، بھول کی نسبت اپنی طرف کر دی، اپنے استاد کی طرف نہیں کی ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پچھلے پہر کی نمازوں میں کوئی ایک، فرماتے فصلی بنا رکعتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا دی، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، فقام الی خشبۃ معروضہ فی المسجد، مسجد میں جو ایک لکڑی پڑی تھی اس کے ساتھ آقا حضور علیہ السلام جا کر کھڑے ہو گئے، فتقا علیہ، اس پر ٹیک لگائی، کانہ غضبان، آقا حضور علیہ السلام کسی وجہ سے حالت غضب میں تھے، 4 رکعتیں پڑھانے کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا کے
سلام پھیر کے آپ وہاں پہ آقا حضور علیہ السلام اس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بائیں سائڈ پر رکھا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَيْهِ، پھر انگلیوں کے درمیان تشبیک فرمائی. انگلیوں کے درمیان تشبیک فرمائی، اور تشبیک فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں جو رخسار تھا وہ اپنی دوسری ہتھیلی کی پیٹھ پر رکھ دیا. دایاں جو رخسار تھا وہ ہوتا مثال کے طور پہ ایسے ہی ہے. میں پورا نہیں بیان کر سکتا، نہ ایک میرے علم میں ہے کہ کیسے پوری صورت تھی، لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اس طرح ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کر دایاں جو رخسار اس پر اس طرح رکھ لینا. اس طرح کی کوئی ملتی جلتی صورت تھی جو حدیث پاک میں یہاں پر موجود ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کھڑے ہو گئے اس طرح. تو جو جلدی جلدی جانے والے لوگ ہوتے ہیں سرعان، وہ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے، اور نکلتے یہ بات کر رہے تھے کہ قصرت الصلاۃ، نماز کم کر دی گئی ہے، نماز وفی القوم ابو بکر و عمر، اور لوگوں میں ابو بکر و عمر جیسی عظیم ہستیاں بھی موجود تھیں. دیکھو نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث بیان کرنے کا انداز، کہ شیخین کی عظمت اور شان کو کیسے بیان کیا. اور جس کا نام خصوصی طور پہ لیا جاتا ہے نا، لوگ تو سارے موجود ہوتے ہیں لیکن سپیشل کسی کا نام لینے سے ان کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وفی القوم ابو بکر و عمر، لوگوں میں صحابہ کرام میں کون لوگ تھے؟ ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. فَحَابَاهُ أَن يُكَلِّمَاهُ، یہ دونوں عظیم ہستیاں جو شیخین کریمین ہیں، جو نبیوں کے بعد افضل ترین ہستیاں ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ حضور کے سامنے اتنے مرعوب ہو کے رہتے، اتنی ہیبت میں ہوتے، بات کرنے کی جسارت بھی نہیں کر پا رہے. یہ ہے ادب اور احترام کا مقام. فَحَابَاهُ أَن يُكَلِّمَاهُ، سبحان اللہ. ادب والے جو ہوتے ہیں نا، ان پر ہیبت اپنے مخدوم کی طاری ہوتی ہے، روب طاری ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی ہستیاں ہوتے ہوئے 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہو گئی، لیکن ان پر بھی بات کرنے کی انہوں نے جسارت نہ کی. ان پر ہیبت طاری تھی، ان پر آباؤ ان یکلماؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مقام ادب دیکھے، کتنا نازک ترین مقام ہے مقام ادب. ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک تر ہے مقام ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بارگاہ کا ادب اور احترام جو ہے وہ عرش سے بھی نازک تر قرار پاتا ہے. یہاں پر تو بڑے بڑے جو صوفیاء کرام، بڑی بڑی ہستیاں جو ہے اپنا سانس لینے کو بھی نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جاں، اس جگہ حضور کی بارگاہ میں تو وہ اپنا سانس روک کے گزرتے ہیں، کہیں سانس اونچا ہو جانے سے بارگاہ مصطفی کے ادب کے خلاف نہ چلی جائے بات. تو جنید و با یزید کہاں اور شیخین کریمین کہاں، ان پر بھی ہیبت طاری. 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی. آقا حضور سلام پھیر پہ کھڑے ہو گئے سائڈ پہ، لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ حضور سے عرض ہی کرے. یہ پہلے جو حصہ گزرا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ کے چلے گئے، دروازوں سے نکل گئے اور بات کرنے لگے کہ نماز کم کر دی. قربان جاؤں صحابہ کرام کے تربیت پر بھی، جو حضور نے ان کی تربیت کی ہے. یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان بھی ہے، اور یہ ساری شان تو حضور کی ہے کہ آپ نے تربیت کیسی کر دی. دیکھو نا کہ ان کے اندر اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب کہتے جی ادھر تو تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے کسی امام سے ساری پیچھے سبھی بولنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اگرچہ امام بظاہر ٹھیک بھی ہو، لوگوں کے سوچ کے مطابق نہ ہو تو لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کیسی کر دی. کتنے اعلیٰ تھے صحابہ کرام، تربیت یافتہ تھے. بس اتنی بات باہر نکلتے کر دی. نماز کم تو نہیں کر دی گئی، پہلے 4 پڑھتے تھے تو آج 2 پڑھی ہیں. قربان جو صحابہ کرام کی شان پر. بیٹا یہ عظمتیں ہیں ان کی. وہی میں کہتا ہوں صاف دل پاکیزہ دل والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سیدھے سیدھے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر ملاوٹ، ان کے اندر یہ دوسری تیسری چیزیں نہیں ہوتی. حضرت ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، یہ بھی کلام نہیں کر رہے.
حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے، جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے۔ ہاں، ویسے ان کا نام خرقباق بھی بیان کیا گیا، ذوالشمالین بھی بیان ہوا ہے، ذوالیدین بھی آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ انسیتا ام قصرت الصلاۃ، آقا حضور آپ بھول گئے ہیں یا نماز ہی کم ہو گئی ہے، یا نماز ہی کم ہو گئی ہے۔ پھر بھی مطلب ہے اس انداز میں بات کی نا، بات کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اٹیک نہیں کیا، اعتراض یا تنقید ایسے نہیں کر سکتے تھے صحابہ کرام، صرف نفس مسئلہ عرض کر دیا، اور اس کے اندر بھی دوسرا آپشن بھی تھا کہ آقا حضور آپ بھول گئے تو یا کم کر دی گئی، اس لیے کہ آپ تو کہے 4 تھے، ہم نے 4 کے نہیں، آپ کے 2 ہو گئی تو ہم نے اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور علیہ السلام شارع، آپ جو فرما دیں وہی کچھ ہو جاتا ہے، آپ جو فرما دیں وہی کچھ ہو جاتا ہے نا۔ عرض کی آقا حضور آپ بھول گئے، یہ کم کر دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم انسا ولم تقصر، میں بھولا بھی نہیں ہے اور جو ہے کم بھی نہیں کی گئی ہے۔ فقال، آقا حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا اکما یقول ذوالیدین، صحابہ سے آپ نے پوچھا جس طرح ذوالیدین صاحب کہہ رہے ہیں ایسے ہی معاملہ ہے؟ پھر صحابہ کرام نے جواب دیا فقالوا نعم، عرض کی آقا حضور جی ہاں، جس طرح ذوالیدین صاحب کہہ رہے ہیں نا معاملہ تو ایسے ہی پیش ہوا ہے، معاملہ تو کوئی اضافی بات کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نفس سے مسئلہ تھا صرف وہی پوچھنا مقصود تھا، تو وہ ایک بندے کے سوال کرنے سے عرض ہو گئی ہے، آگے تو آقا کی مرضی ہے وہ جو ارشاد فرما دے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے دوران صاف مبارک ہو جانا یہ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے تھا، امت کی تعلیم اور ایسا صاف نہیں ہے جس سے کوئی شریعت کا احکام پہنچنے میں معاذ اللہ کو فرق آئے، یا تبلیغ امور دینیہ میں کوئی فرق ہے، ایسا صاف نبیوں سے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صاف جو ہے یہ صاف مبارک ہے، یہ صاف مبارک ہے۔ یہ تو قیامت تک کے آنے کے لیے مسئلہ حل کر دیا گیا کہ اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہو جائے آنے والے لوگوں میں تو وہ حل کیسے کرے گا؟ حضور تو اسوہ حسنہ بن کر آئے، اگر آقا حضور علیہ السلام سے اس مسئلے کی نشاندہی نہ ہو جاتی، مسئلہ حل اور کلیئر نہ ہوتا، قیامت تک آنے والے لوگ کیسے رہنمائی لیتے؟ اس کا تو کوئی حل ہی نہ ہوتا تھا۔ آج کتنے مطلب ہے دنیا میں مسجد میں نماز پڑھانے والے ہیں، صاحب ان سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان صاحب کا حل ہی کوئی نہ ہوتا۔ اگر حضور علیہ السلام سے یہ معاملہ پیش ہونا، اس کو اہل علم فرماتے ہیں امت کو سبق دینا مقصود تھا، امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پوچھ لیا، اور اس میں یہ بھی آپ کے لیے بھی سبق ہے نا، شرعی مسئلہ اور فقہ کی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس میں لوگوں سے پوچھا جائے، یہ لوگوں کی رائے دی جائے، بھی کتنی پڑی ہیں، جو اکثر لوگ کہتے ہیں پھر ان کا اعتبار ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب امام کو جو ہے یہ اس بات کا نہ ہو کلیئر، نہ اس ایک طرف جو ہے اس کا ظن غالب بنے یا اس کی رائے اتنی مستحکم نہ بن رہی ہو، اس کو شک پڑ جائے تو وہ لوگوں سے پوچھے، لوگ جو کچھ زیادہ تر لوگ کہیں نا اس کے مطابق شمار کرے۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کے بر عمل مبارک ہمارے لیے کیا تھا؟ ایک تعلیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں ایسے ہی ہوا ہے، فتقدم، آقا حضور علیہ السلام آگے بڑھے، فصلی ما ترک، جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی ان کو بھی پڑھا دیا، ثم سلم، پڑھانے کے بعد پھر سجدہ صاحب لازم آتا ہے نا، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم کبرا، پھر تکبیر کی، وسجد مثل سجودہ اطول، پھر جو ہے وہ نماز کے سجدوں کی طرح سجدہ یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر سر مبارک اٹھایا اور تکبیر کی، پھر جو ہے وہ تکبیر کی اور سجدہ کیا نماز کے سجدوں کی طرح یا اس سے لمبا، ثم رفع راسہ وکبر، پھر سر مبارک اٹھایا اور تکبیر کہتے ہوئے نا اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے جانا ہوتا ہے نا، اور سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں 90 تو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت عمران بن حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ بھی فرماتے ہیں جب اٹھے تکبیر کہہ کرنا اللہ اکبر کر کے 2 سجدہ صاحب، سجدہ صاحب کتنے ہیں؟ 2 ہیں، جب 2 سجدہ صاحب کیے
ثم سلم، پھر آقا حضور نے آخر میں بھی سلام پھیرا۔ بیٹا اس حدیث پاک میں عمران بن حسین کی ساتھ حدیث کا حوالہ دے کے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ اور واضح کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ سجدہ سہو لازم آتا ہے، دوسرا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بیان ہو گیا کہ ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کرنے ہیں۔ کتنے سجدے کرنے ہیں؟ سہو کے دو سجدے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ سہو کے دو سجدے کرنے سے پہلے بھی سلام ہے، سہو کے دو سجدہ کرنے کے بعد تشہد پڑھ کے پھر دوبارہ سلام ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے بتا دیا گیا کہ سہو جو ہے وہ سجدہ سہو لازم آ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، سلام پھیر کر جو ہے وہ سجدے کیے جائیں، دو سجدے، اور دونوں سجدوں میں اٹھتے آتے جاتے تکبیر پڑھی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جب آخر میں بھی التحیات مکمل پڑھ کے پھر دوبارہ کیا پڑھا جائے بھائی، پھر دوبارہ سلام پھرا جائے۔ ثم سلم ثم سلم۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بعد میں سلام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے کیا آ گیا، ثم سلم، کہ پھر بعد میں بھی سلام پھیرا جائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب المساجد التي على طرق المدینہ والمواضع التي صلى فيها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجدیں جو مدینہ منورہ کے راستے پر ہیں، مدینہ منورہ کے راستے پر ہیں، سبحان اللہ، جو حرمین شریفین کو جاتے آتے مدینہ منورہ سے جائیں، مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے واپس ہے مدینہ منورہ، اس شاہراہ مبارک پر جو مسجدیں آتی ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے ترجمۃ الباب قائم کیا۔ والمواضع التي صلى فيها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مقدس اور متبرک مقامات جہاں پر ہمارے آقا حضور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ان مقامات کی نشاندہی کے لیے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جن مبارک اور مقدس مقامات کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک قدم مبارکہ لگ جائیں، وہ جگہ متبرک اور مقدس ہو جاتی ہے۔ اس متبرک اور مقدس جگہ اور مقامات سے تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضری دینا، وہاں تبرک حاصل کرنا، یہ پوری امت میں ایک اجماع اور اتفاق کے طور پہ چلتا آ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جو مقدس اور متبرک مقام ہے اس سے ہمیشہ مسلمان تبرک اور برکت حاصل کرتے آئے ہیں۔ تب یہ ترجمۃ الباب کی درستگی آتی ہے جو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، باب المساجد التي على طرق المدینہ۔ عام مسجدوں کی بات اس میں نہیں کر رہے، ان مسجدوں کی جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو راستے پر آتی ہیں، اور صرف مسجدوں کی بات بھی نہیں کر رہے کہ مسجد تو ویسے ہی بڑی مقدس ہوتی ہیں، متبرک ہوتی ہیں، عظمتوں والی ہوتی ہیں، والمواضع التي صلى فيها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مقامات کی بھی نشاندہی کرنا مقصود ہے جہاں جہاں آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ یہ امت ہمیشہ ان مقدس مقامات کی حفاظت کرتی آئی ہے۔ آثار مقدسہ جو ہے نا، متبرکہ جو آثار نشانات بنتے ہیں، ان کی امت ہمیشہ حفاظت کرتی آئی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج اس کا انتظام اہتمام نہیں ہے، لیکن آقا حضور علیہ السلام کے مقدس اور متبرک جو آثار تھے، نشانات تھے، ان کے صحابہ اکرام سے لے کر بعد کے ادوار تک، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، پھر بعد کے زمانے میں بھی مسلمان ہمیشہ اس جگہ سے تبرک کی حاصل کرتے آئے ہیں۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ لکھا، علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فتح الباری میں، یعنی جتنی بھی یہ شروحات ہیں سب نے اس حوالے سے جو ہے لکھا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جو مقامات ہیں متبرک، ان سے ہمیشہ برکت جو ہے حاصل کرتے آئے ہیں۔ اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایات یہاں پر 9 احادیث
مقدسہ اکٹھی امام بخاری صاحب لے کر آئے ہیں، جن میں وہ بتائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں نماز پڑھتے، جہاں جہاں نماز پڑھنے کا ذکر ملتا وہاں وہاں صحابی رسول جلیل القدر صحابی اور علم و فضل کے پہاڑ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی اس سفر مبارک پہ جاتے، آتے جاتے راستے میں ان مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں پہ ٹھہرتے تھے۔ جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہی جگہ پر نماز پڑھتے، اگرچہ بعد کے زمانے میں روڈ کے اوپر کو مسجد بن گئی، روڈ کے اوپر والی مسجد میں نماز نہ پڑھتے، نیچے وادی میں چلے جاتے، پہاڑی کے اگلے کنارے پہ پہنچ جاتے، کہتے میرے آقا حضور نے یہاں پڑھی ہے، میں مسجد میں نہیں پڑھوں گا، وہاں پہ نماز پڑھوں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی مقامات کو جہاں حضور نے پڑھاؤ کیا وہاں پہ پڑھاؤ، جہاں دوپہر گزارے وہاں پہ دوپہر، جہاں رات کا پچھلا پہر گزارا وہاں پچھلا پہر۔ بھئی پوچھا جاتا، قافلے والے پوچھتے میرے کارواں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت جی یہ کیا؟ وہ آگے بتاتے لوگوں کو میرے آقا حضور یہاں ٹھہرے تھے، میرے آقا حضور نے یہاں پہ آرام کیا تھا، سحری کے ٹائم حضور یہاں پہنچے تھے، دوپہر سے پہلے حضور پہنچے تو دوپہری کے وقت آقا حضور سورج ڈھلنے کے بعد چلے تھے، کوچ کیا، تو میں اسی طرح ہی سفر کروں گا جیسے میرے آقا حضور نے کیا ہے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ۔ یہاں پہ احادیث مبارکہ میں آپ پڑھ لیں گے، واضح بخاری شریف میں لکھا ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس جگہ کو ڈھونڈ کے نماز پڑھتے جو آقا حضور نے جہاں پہ نماز پڑھی، اگرچہ راستے سے ہٹ کے جانا پڑتا، اس کے نیچے اتر کے راستے سے پڑھنا، کہیں پہاڑی پہ چڑھ کے جانا پڑتا، نماز وہاں ہی پڑھوں گا جہاں آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ جہاں تیرا نقش پا پایا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے عقیدہ چلتا آ رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں تو یہ لکھا ہے، اور یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو لکھا حدیث پاک میں ان کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں، سالم صاحب اور ان کے شاگرد رشید نافع صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کا تو یہی معمول مبارک تھا۔ پتہ چلتا کہ صحابہ سے لے کر آج تک جو اہل حق ہیں ہمیشہ متبرک اور مقدس مقامات کی حفاظت کرتے آئے ہیں، ان سے برکت حاصل کرتے آئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے وَهُوَ أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ التَّتَبُّعَ لِآثَارِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب اس کو بڑا پسند کرتے تھے کہ حضور کے نشانات مل جائیں، حضور کے مبارک نشانات کے تتبع میں ڈھونڈنے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ وَالتَّبَرُّكْ بِهَا ان مقامات سے تبرک حاصل کرتے۔ وَالتَّبَرُّكْ بِهَا کیا ہے؟ ان مقامات سے تبرک حاصل کرتے۔ اور اتنا نہیں لکھا، امام بدر الدین عینی صاحب نے بھی لکھا، علامہ ابن حجر اسقلانی صاحب نے فتح الباری میں لکھا، عینی صاحب نے عمدۃ القاری میں یہاں پہ لکھا وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَتَبَرَّكُونَ بِمَوَاضِعِ الصَّالِحِينَ آقا حضور کے جو مقدس اور متبرک مقامات ہیں ان سے صحابہ برکت حاصل کرتے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام صالحین جہاں کہیں ان کے مقامات مقدسہ ہوں ان سے بھی مسلمان ہمیشہ سے تبرک ہی حاصل کرتے آئے ہیں۔ وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَتَبَرَّكُونَ لم یزل کیا ہے؟ ہمیشہ مسلمانوں کا عمل تو یہی رہا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے؟ صالحین کے مقدس مقامات سے تبرک اور برکت ہی حاصل کرتے آئے ہیں۔ یہ نظریہ عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کے پاس پہنچا ہے الحمدللہ یہ 14 صدیوں کا طویل سفر کر کے آیا، اور ہر زمانے میں اہل ایمان جو ہے صالحین بزرگان دین کے بھی جو متبرک چیزیں ہوتی ان سے ہمیشہ برکت ہی حاصل کرتے آئے ہیں۔ تو یہ یہاں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی لکھا، اور صحیح بخاری شریف میں جو لکھا وہ آپ یہاں پہ متن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک جو لے کر آئے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں فرماتے ہیں موسیٰ بن عقبہ صاحب رضی اللہ تعالی کہا کہ رأیت سالم بن عبد اللہ یتحرى اماکن من الطریق۔ توجہ کریں، حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں حضرت سالم رضی اللہ تعالی کو دیکھتا تھا یتحرى اماکن من الطریق، وہ راستے میں مقامات کا قصد کرتے، ان کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے تھے۔
کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ ان کا عمل بخاری شریف میں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے حضرت سالم جو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے پوتے بنتے ہیں، ان کا عمل بخاری شریف میں متن میں آیا کہ رأیت سالم بن عبد اللہ یتحرى اماکن من الطریق فیصلی فیہا، وہ راستے میں ان مقامات کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے تھے، اور فیصلی فیہا، ان راستوں پہ پہنچ کر ان مقدس اور متبرک جگہ کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ تابعی کا عمل ہے سالم کا۔ اور وَيُحَدِّثُ، جب لوگ ان سے پوچھتے نا حضرت جی یہ کیوں اتنا تکلف کرتے ہیں، یہاں ہی نماز پڑھ لے، آپ کہتے ہیں اس جگہ بھی پڑھوں گا، وہاں ہی پڑھوں گا، وادی میں اتر کے پڑھوں گا، پہاڑی پہ چڑھ کے پڑھوں گا، سائڈ پہ پڑھوں گا، یہ ساتھ والی مسجد قریب ہے، روڈ پر بنی ہے، سہولیات موجود ہیں، یہاں پہ حضرت جی پڑھ لے۔ حضرت سالم صاحب حدیث بیان کرتے تھے، آگے جواب حدیث سے دیتے تھے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے بھی پڑھے بخاری شریف کو۔ یحدث حدیث بیان کرتے ان ابا کان یصلی فیہا، لوگوں کو کہتے لوگوں میرے والد گرامی، میرے ابا جی حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول انہی مقامات پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے والد گرامی جو ہے نا ان مقامات کو ڈھونڈتے اور انہی مقامات پہ نماز پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں آگے وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ، نبی والد صاحب کیوں نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب ان مقامات پہ کیوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر صاحب نے دیکھا تھا کہ آقا حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر یہاں نماز پڑھی ہوئی تھی، جہاں حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ بھی زندگی میں اگرچہ ایک باری اس جگہ کو مقدس اور متبرک سمجھ کر میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر صاحب انہی مقامات پہ نماز پڑھتے، لہذا جو والد سے مجھے تربیت ملی ہے اس کے مطابق میں بھی حضور کے نقش پاک کو تلاش کرنے میں اپنی زندگی صرف بھی کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہوا نماز انہی مقامات پہ پڑھوں گا جہاں آقا حضور علیہ السلام پڑھا کرتے ہیں۔ یہ ہے والدین کی تربیت کا اثر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی جو اولاد ہو نا اس کی اچھی تربیت کریں، انہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیں، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا نظریہ دے، وہ سچا عقیدہ دے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ تھا، جو عقیدت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب نے اپنے صاحبزادے حضرت سالم کو وہ منتقل کی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ حضرت سالم صاحب کہتے میرے والد گرامی ایسے کرتے تھے۔ بھئی والد گرامی کو آپ نے دیکھا تو والد گرامی کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے حضور علیہ السلام کو ان مقامات پر نماز پڑھ کے دیکھا۔ پھر مزید سند کے ساتھ حضرت نافع کی حدیث بھی آئی ہے، چونکہ حضرت سالم صاحب تو صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت نافع صاحب جو ہے وہ شاگرد ہیں۔ فرماتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہو کان یصلی فی تلک الامکنہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب جو تھے نا وہ انہی مقامات پہ نماز پڑھتے تھے۔ اور راوی یہ کہتے ہیں میں نے حضرت سالم صاحب سے پوچھا، سالم صاحب کے بعد پوچھا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری وہی چیزیں بیان کی اور نافع صاحب کی نا سارے باتوں میں موافقت کی تھی، ان سارے مقامات کی جو نشاندہی تھی، صرف اتنا تھا کہ مسجد جو شرف روحا پر ہے نا اس میں ان دونوں کی رائے میں اختلاف تھا کہ وہ یہ مقام بنتا ہے یا وہ بنتا ہے۔ یہ دو شاگرد جو تھے حضرت سالم اور حضرت نافع، ان کی روایت میں آگے اتنا اختلاف تھا، لیکن ان مقامات پر نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ اتفاق تھا اور آج تک اتفاق ہے۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ لوگ کوئی سچے عقیدے والے نہیں ہیں، جن کا سچا جذبہ ایمانی ہے وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو چیز منسوب بھی ہو جاتی ہے مسلمان اس کا بھی احترام کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کو سر کا تاج بنانے پہ فخر کرتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ پھر ہماری تاجداری تو اس میں ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کے نالین پاک مل جائیں، سر پہ رکھنے کو مل جائے۔ یہ مولانا حسن رضا غبریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب
یہ امت کے عقیدے اور نظریے کی ترجمانی کرتے کہا تھا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یاد رہا ہے کہ حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ تمہیدی روایت تھی جو ایک روایت بیان ہو گئی جس میں حضرت سالم حضرت نافع دونوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں، اور جن روایات کے سلسلہ سند میں حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والے ہوں، صاحب محدثین نے لکھا ہے وہ سند مضبوط ترین سند ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ تبرکات حاصل کرنے والی جو روایتیں یہاں پہ آئی ہیں یہ روایت کرنے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت نافع نے لی ہے۔ تو جس سند میں حضرت نافع کا نام آ جاتا ہے نافع نے عبداللہ بن عمر سے لی ہے، وہ ہر وقت ساتھ رہنے والے شاگرد تھے نا، ہر وقت استاد گرامی سے تربیت لینے والے شاگرد تھے۔ شارحین کہتے ہیں، فن حدیث کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ سند سب سے مضبوط ترین سند ہوتی ہے جس سند میں حضرت نافع کا حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث پاک کے لینے کا تذکرہ ہو۔ تو حضرت نافع نے بھی بیان کی، حضرت سالم نے بھی بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسے کرتے تھے، اور پھر حضرت سالم جو صاحبزادے ہیں ان کا عمل مبارک بھی یہاں پہ آئے جو تابعی ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ان مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، اس کا تھوڑا سا جواب دینا مقصود ہے، اور یہاں پہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا کہ ایک کوئی جگہ تھی جہاں پہ حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کے شورا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ جاتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو مطلب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کو ایسے کہتے تھے، آپ کہتے ہیں جانا ہی چاہیے، ضرور جانا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں شارحین نے جواب دے دیے تاکہ کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے حضرت عمر فاروق صاحب کہتے تھے کہ لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے کو فرض نہ قرار دے دیں۔ شریعت کے اندر جو مستحب ہے وہ مستحب رہتا ہے، جو نفل ہے وہ جو فرض ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ لہذا ایک کام جو ہے مستحب ہے اس کو کوئی فرض قرار دے دے تو یہ شریعت کی حدود کو تجاوز کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عالم دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے جب دیکھ لیں ان کا رجحانات کیسے ہیں، وہ اس معاملے کو یہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ایک نفل ہے تو اس کو فرض قرار دینے جا رہے ہیں، اس وقت ان کی روک تھام کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب یہاں پہ 9 تو 10 حدیث مبارکہ امام بخاری صاحب لے کر آئے کہ ان صحابہ کرام ان مقامات کو ڈھونڈتے تھے، بڑی کوشش سے ڈھونڈتے، تابعین کرام بھی ڈھونڈتے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب وہاں پہ جانے سے منع کرنے والی بات ہو؟ اس کا یہ مقصد ہرگز ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے چونکہ یہ خدشہ نہیں تھا کہ وہ شریعت کے ایک مستحب کو تو فرض تو نہیں نہ قرار دے سکتے، وہ تو عالم تھے، کہتے وَكَانَ يَتَبَرَّكُ بِتِلْكَ الْأَمَاكِنِ، وہ تو ان مقامات سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ وَتَشَدُّدُهُ فِي الْإِتِّبَاعِ مَشْهُورٌ، حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کا آقا حضور کے نقش پاک کو تلاش کرنے کا معاملہ، حضور کی اداؤں کو اپنانے کے معاملے میں عبداللہ بن عمر صاحب کا تشدد مشہور ہے۔ اس تشدد کا مطلب جو ہے نا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ یہاں پہ امام عینی نے لکھا ہے، کہتے ہیں یہ تو مشہور بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ عنہما آقا حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک کی تلاش میں، جس طرح گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھ لیا کہ حضور علیہ السلام جب کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کیا، عبادت کی، جب باہر نکلے تو سب سے پہلے جو دروازے پہ پہنچ کر حضرت بلال سے پوچھنے والے تھے وہ عبداللہ بن عمر صاحب ہی تھے۔ اے عبداللہ بن عمر صاحب قربان جو تیرے جذبہ عشق رسول پر کعبے کے اندر داخل ہو کر بھی تلاش ہے تو نقش پائے رسول کی تلاش ہے۔ کہا اے بلال مجھے یہ بتا کیا میرے آقا حضور نے اندر نماز پڑھی ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا جی ہاں پڑھی ہے۔ پھر پوچھا کہاں پڑھی ہے؟ یہ بھی نہیں ہے کہ اندر حضور نے پڑھی ہے تو صرف یہ مسئلہ پوچھنا مقصود نہیں تھا کہ نماز اندر ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، حضور نے پڑھی، پڑھنے کے ساتھ اگلا فوراً سوال کیا اے بلال مجھے یہ بھی تو بتا میرے آقا حضور کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ عین کعبہ کے اندر داخل ہو کر بھی
آقا حضور علیہ السلام کے نقش پاک کو تلاش کرنا، یہ عبداللہ بن عمر صاحب کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے۔ تو وہ تو کعبے کے اندر بھی تلاش کرتے، پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستوں پر کیوں نہ تلاش کرتے؟ ان کا تو یہ مذہب تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا حضور نے جو جو کیا، جہاں جہاں کیا، جہاں جہاں حضور تشریف لے گئے، ان مقامات سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ عقیدہ و نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں قائم دائم رکھے، اور جو ان مقدس مقامات پر، متبرک مقامات پر غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم و دائم فرمائے۔